ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مکالمہ کیا، یہ جو بت تم خود بناتے ہو، بت تم پھر خود بنا کے خود ہی ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تم کیسے کرتے ہو؟ تو قوم نے کہا ہم نے اپنے والدین کو یہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے اپنے والدین کو اس کا مطلب ہے جو والدین کرتے ہیں اولاد بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ اور آپ کے والدین جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ سب گمراہ ہیں۔ وہ سب کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک چال چلی، جیسے ہماری عید آ رہی نا، بڑی عید، ایسے ہی اس قوم کا ایک جشن کا دن تھا۔ جشن کا دن قوم کا آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کے جب یہ ساری قوم علاقے سے باہر نکلی تو جلدی سے ان بتوں کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے؟ اور بتوں کے پاس جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے بڑے بڑے ڈشز پڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پیارے کھانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کھانے کھا نہیں رہے، یہ کھانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت کو پکڑا، اسے کھانے کے اندر ڈالا، اس کا منہ، فرماتے ہیں کھاؤ، تم کھاتے کیوں نہیں؟ دوسرے بت کے لیے تھوڑی سی وہاں سے کھیر اٹھائی، اپنے ہاتھ پہ لگائی، اس کے منہ پہ لگا دیا، کھاؤ، اس کا منہ گندا ہو گیا۔ اب وہ جس کا منہ گندا ہوا وہ اپنے منہ سے وہ کھیر بھی ہٹا، جب ایک نے نہیں کھایا اس کے تھپڑ لگایا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جب اس نے نہیں کھایا تو وہ زمین پہ گر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا کلہاڑا اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ اس کلہاڑے کے ساتھ ان تمام بتوں کے، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کی ناز کاٹ دی، کسی کی آنکھیں کاٹ دی، کسی کا سر اتار دیا۔ اور حیرت کی بات ہے یہ تمام بت مل کے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکے، کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا۔ اب کوئی بت کھیر کے اوپر گرا پڑا ہے، کوئی چاولوں کے اوپر گرا ہوا ہے، بریانی کے اوپر، اور کوئی بت گرا ہوا ہے سالن کے اوپر، قورمے کے اوپر، اور کوئی تو شربت کے اندر گر گیا بیچارہ۔ اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے بت کو جو سائے پہ دیوار پہ لگا ہوا تھا ان سب کی حفاظت کر رہا تھا، یعنی کہ ان تمام خداؤں کی حفاظت پہ ایک بڑا خدا مامور تھا، بڑا بت۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کے ٹوٹے کر کے ایک کلہاڑا اس بڑے کی یہاں گردن پہ رکھ دیا اور خود گھر واپس چلے گئے۔ قوم نے آ کے دیکھا، وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے مشکل کشاؤں کو مشکل میں کون ڈال گیا ہے، ہمارے خداؤں کو کس نے مارا ہے؟ وہ جلدی سے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا یہاں ایک نوجوان ہے وہ اکیلا ہی ہے وہ، اس نے پوری قوم کو وقت ڈالا ہوا ہے، وہی کہتا پھرتا ہے کہ یہ خدا کچھ نہیں کر سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، بارش نہیں برسا سکتے، دھوپ نہیں لا سکتے، چھاؤں نہیں لا سکتے، عزت نہیں دے سکتے، ذلت نہیں دے سکتے، وہی تو کہتا ہے، اسی کو بلاؤ۔ ہمیں لگتا ہے پوری قوم میں ایک ہی شخص یہ کام کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا۔ جب بلایا گیا انہوں نے کہا ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو آپ کا بڑا خدا ہے نا، جو بڑا چودھری بن کے کھڑا ہے ان کے اوپر، اس سے پوچھو کس نے کیا، کس سے پوچھو؟ تو قوم نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور جھکا کے کہتی ہے ابراہیم تو جانتا ہی ہے یہ اتنے معصوم ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔
یہ سن بھی تم نے دیکھ ہی لیا ہے. تم نے ان بیچاروں کے بازو بھی اتار دیے, سر بھی اتار دیے, ٹانگیں بھی کاٹ دی, انہوں نے اف بھی نہیں کیا, وہ بولنے ہی نہیں, اتنے معصوم ہے. تو تم کہتے ہو کہ اس سے پوچھو. ابراہیم یہ ہمارے خدا بول نہیں سکتے. بولے ہمارے خدا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور تم کتنے احمق ہو, پاگل ہو, جو بول نہیں سکتے, اپنی مدد خود نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو مشکل سے نہیں بچا سکتے, وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے؟ بولے جو خود مشکل میں آ جائے وہ ہماری مشکل حل کر سکتا ہے؟ جسے خود کو لوگ آ کے کاٹ دیں وہ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ قوم کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کیا ہے. آپس میں فیصلہ کیا لکڑیاں اکٹھی کرو, لکڑیاں اکٹھی کر کے جلاؤ, اس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. کس میں ڈالو جی؟ زور سے بولے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں, کتنے ہیں جی؟ زور سے بولے. اور مخالفت میں پوری قوم ہے, جلانا چاہتی ہے. ساری قوم نے 6 مہینے آگ جلائی. کتنا عرصہ؟ کس کو جلانے کے لیے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. کس کی مدد کرتے ہوئے؟ بتوں کی. کس کی مدد کرتے ہوئے؟ انہوں نے کہا آئیں ہم اپنے خداؤں کی کیا کریں؟ آئیں ہم اپنے خداؤں کی, یعنی کہ آپ بتائیں ہم اپنے اللہ رب العالمین کی مدد کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے؟ ہماری مدد اللہ کرتا ہے نا. تو یہ کتنی احمق ہے, یہ اپنے خداؤں کی مدد کرتے ہیں اور پھر ان کے سامنے ہی سجدے میں پڑ جاتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے آگ جلائی. آگ جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. جلانے والی پوری قوم تھی. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچنے دیا, اللہ نے بچایا. کس نے بچایا؟ کس کو بچایا؟ اس سے یہ سبق ملا اگر ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے, اللہ آپ کے ساتھ ہو, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ مل جائے, اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ نہ ہو, تو آپ کو کوئی نفع نہیں ہوگا. قوم نے جلانے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے, لکڑیاں بھی جل گئیں, رسیاں بھی جل گئیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا. اب ساری قوم کھڑی ہے, ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کرتی ہے, ہم ان خداؤں کی پوجا کرتے ہیں اور تو ہمیں اور ہمارے خداؤں کو پریشان کرتا ہے. آپ بتائیں کیا ہمارا خدا پریشان ہوتا ہے؟ ہمارا خدا پریشان نہیں ہوتا. بیٹے غور کرے ذرا. اور ابراہیم علیہ السلام کا پوری قوم سے مکالمہ ہوتا ہے. یہ مکالمہ کیا ہے؟ بڑا دلچسپ ہے, بڑا مزے کا ہے. پوری قوم سامنے کھڑی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان بھی وہاں کھڑے. اب ابراہیم فرماتے ہیں آپ مجھے بتاؤ تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ زور سے بولیں. ہماری پکار کون سنتا ہے؟ ابراہیم فرماتے ہیں میری قوم تم جس کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب آپ اسے پکارتے ہو؟ یا پھر جب آپ بیمار ہو جائیں, جب آپ کا کوئی نقصان ہو جائے, آپ کسی مشکل میں آ جائیں, پریشانی میں آ جائیں, کیا وہ آپ کی مشکل حل کر سکتے ہیں؟ بولیں کیا جب ہم مشکل میں آتے ہیں تو یہ لوگ جن کو ہم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کیا یہ ہماری مشکل حل کر سکتے ہیں؟ ہماری مشکل کون حل کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب یہ کہا کہ جسے تم پکارتے ہو وہ تمہیں سن بھی نہیں سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے, آپ کی نفع نقصان میں کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے,
پھر قوم نے کہا ہم نے اپنے والدین کو یہی کرتے ہوئے پایا تھا، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے والدین کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم سے بات چیت ہوئی، قوم نے کہا ابراہیم تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا خدا؟ قوم نے جب سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ کون دکھاتا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم پہ کون چلاتا ہے؟ میرا خدا وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے بولیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مجھے پانی بھی پلاتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے وہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں شفا کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں اسی سے شفا مانگنی چاہیے جو ہمیں شفا وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مجھے زندہ کرتا ہے اور مجھے مارتا ہے۔ ہمیں زندہ کون کرتا ہے؟ ہمیں کون مارتا ہے؟ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور وہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا۔ ہمیں کس سے امید ہے گناہوں کی معافی کی؟ دو سے بولیں۔ اس کو بند کر دیں۔